नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है नमाज कायम करना। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अक़ारिब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार इस बात का इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो। हम देखें कि हम नमाज कायम करते हैं या नमाज पढ़ते हैं। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ते हैं। यानी कब आज तक कुरान पाक की इस बात को फॉलो किसी ने नहीं किया कि नमाज कायम कैसे होती है, नमाज का कायम करना क्या है। कुरान पाक हमें इरशाद फरमा रहा है कि नमाज कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद है कि नमाज कायम करना क्या होता है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम इस पर बात करेंगे कि नमाज कायम करना क्या होता है। नमाज तो हम पढ़ते हैं, सुबह की पढ़ ली तो हमें ज़ोहर की फ़िक्र नहीं होती, ज़ोहर की पढ़ ली तो असर की फ़िक्र नहीं होती। यानी कि नमाज कायम करना ये होता है कि हम नमाज पर कायम हो जाएं। एक नमाज पढ़ी, हमें फ़ौरन दूसरी नमाज की फ़िक्र होनी चाहिए। हम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इस बात का ख़याल नहीं होता कि हमने असर की नमाज पढ़नी है। शायद ही कोई ऐसा हो जो इसकी फ़िक्र करता हो और वो उसकी तैयारी में हो। नाज़रीन मोहतरम, नमाज का कायम करना ये है कि हम एक नमाज पढ़ें तो दूसरी नमाज की फ़िक्र लाहक हो जाए, दूसरी नमाज पढ़ें तो तीसरी नमाज की फ़िक्र लाहक हो जाए। मगर हम नमाज सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ ली, ना पढ़ी तो ना पढ़ी। और कई ऐसे भी होते हैं कि चल यार थोड़ी सी नींद पूरी कर लें, कज़ा करके पढ़ लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, नमाज को कज़ा करके पढ़ने का जो गुनाह है, जो सज़ा है, वो अहादीस के मुताबिक ये है कि 2,88,00,000 साल एक नमाज कज़ा करने के बदले में जहन्नुम में जलना पड़ेगा। 2,88,00,000 साल एक नमाज कज़ा करने पे। और हम कितनी नमाज़ें कज़ा करते हैं, कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और कितने हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। हमारी मस्जिदों का हाल देख लें कि जब नमाज के लिए जाते हैं तो बमुश्किल एक सफ़ पूरी होती है। सुबह की नमाज में, दोपहर की नमाज में 2 सफ़े मुकम्मल हो जाती होंगी। इसी तरह असर में भी ऐसे ही होता है, मगरिब और इशा में भी ऐसे ही होता है। हत्ता कि यहाँ तक होता है कि जुमा की नमाज की भी फ़िक्र नहीं होती हमें। जुमा की नमाज के बारे में कुरान पाक का इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। यानी कि अपने कारोबार बंद कर दो और नमाज की तैयारी करो। जब जुमे की अजान का दी जाए तो मस्जिदों की तरफ आओ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आओ। हम कुरान पाक के हुक्म पर कितना अमल कर रहे हैं। 5 घंटा नमाज की अदायगी में हम किस कदर
اپنے آپ کو لے کے آ رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو 5 گانا نماز کی پابندی کرتا ہو، مگر نہ ہم نماز سے بھی کوسوں دور ہیں۔ دنیا میں ہم اس قدر پھنس چکے ہیں کہ اللہ کے منادی کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں لگتی۔ ہم اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، نماز کی تیاری کے لیے کوئی تگودو نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، کتنی بدنصیبی کا مقام ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا جو تحفہ عطا کیا ہے، وہ نماز کا تحفہ کس قدر بہترین تحفہ ہے کہ ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں۔ ناظرین محترم، کم و بیش 18,000 قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور تمام کی تمام سب سے پہلے سر کو جھکاتی ہے پھر کھاتی ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈالتا ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میرے سامنے سر بسجود ہو جا۔ ہم اللہ کے حکم کو کس قدر فالو کر رہے ہیں؟ ناظرین محترم، نہایت سوچنے والا مقام ہے کہ نماز کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، نماز کو کس طرح قائم کرتے ہیں۔ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں اور ان میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی۔ ایسے نماز ہوتی کہ ایک صحابی گھر میں آئے، دیکھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیگم سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، تم بھی صلاۃ الحاجات پڑھو، میں بھی مسجد میں جا کے صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں۔ پڑھ کے آئے، دیکھا گھر میں کچھ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا سوچ رہے ہیں کہ میری نماز میں کمی ہے، اللہ کے دین میں کمی نہیں ہے۔ جا کے پھر مسجد میں صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، پھر گھر میں آ کے پوچھتے ہیں کچھ آیا، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ نہیں۔ پھر یہی سوچا کہ بھی میرے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دین میں کمی نہیں ہے۔ پھر مسجد میں گئے، صلاۃ الحاجات پڑھی، اور آ کے دیکھا کہ گھر میں تمام برتن آٹے سے بھرے ہوئے ہیں، بھر رہی ہے۔ دیکھا کیسا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جو پرانی چکی کونے میں پڑی ہوئی تھی وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی، اور اس میں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا، اور اس آٹے سے میں نے سب کچھ بھر لیا، اور چکی ابھی تک چل رہی ہے۔ تو دیکھنے کے لیے کہ یہ آٹا نکل کہاں سے رہا ہے، چکی کا پارٹ اٹھایا تو 2 دانے گندم کے پڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ الحاجات پڑھ کے یہ، اور پھر صبح جا کے سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایسا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے تو یہ ساری زندگی چکی ایسے ہی چلتی رہتی اور اس میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ یہاں پہ آگے دیکھیں کہ وہ چکی کا پارٹ اٹھانے میں ایمان کی کمزوری آ گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح نکلتا، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، وہ عطا فرما رہی ہے۔ پھر چکی کا پارٹ جب اٹھایا تو ایمان کی کمزوری نظر ہوئی اور وہ آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ ناظرین محترم، نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی ذات رزق کی تنگی کو دور کر دیتی ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز قائم کریں تو اللہ تعالیٰ
رزق کی تنگی کو دور کر دیں. پڑھنی نہیں، قائم کرنی ہے. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر ہو، دوسری پڑھنے کے بعد تیسری نماز کی فکر ہو. جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسا لگے، ایسا سمجھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ نہیں، یہ نہیں تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسی بات ہونی چاہیے کہ جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سامنے موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ناظرین محترم، نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. جیسے کسی افسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اٹینشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح تیار کرتے ہیں، اسی طرح نماز کی تیاری بھی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اسی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس ذات باری کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے. تو ناظرین محترم، ہماری نمازوں میں بہت کمی ہے. اگر ہم آج بھی نماز قائم کر لیں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، بشرطے کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہو. اور خشوع و خضوع تب آئے گا جب نماز قائم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں جو بات جا بجا ارشاد ہے، نماز قائم کرو، ہم اس پر آ جائیں، قرآن پاک کے حکم کو فالو کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. رزق میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، ہر قسم کی ضرورت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے نیک اور اچھی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.